الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ذکر رسول و ذکر آل رسول کے خوبصورت عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے برمنگھم تکبیر ٹی وی کے اسٹوڈیو سے ہم سب آپ سے مخاطب ہیں۔ ذکر حسین کتنا پیارا ذکر ہے، اس پر پہلا لفظ جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ حسین وہ پیارا نام ہے، یہ اس زبان سے نکلا ہے کہ جس زبان سے رب کے کلام کے 30 پارے نکلے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذکر حسین وہ پیارا ذکر ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کا ذکر مسجد نبوی میں حسین کو گود پہ بٹھا کے کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ذکر حسین نبی نے حسین کو اپنی چھاتی پہ بٹھا کے کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کندھوں پہ اٹھا کے کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حسین کا ذکر اگر میں ڈھونڈتا ہوں کہ حسین کہاں ہے تو حسین مجھے قرآن کی آیتوں میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگر میں ڈھونڈتا ہوں حسین کہاں ہے تو آئے تطہیر میں حسین ہے، ماشاءاللہ آئے اجر رسالت میں حسین ہے۔ ماشاءاللہ مجھے قرآن کی سطروں میں حسین نظر آیا، ماشاءاللہ۔ مجھے نبی کے کندھوں پہ حسین نظر آیا، سبحان اللہ مجھے کربلا کے مقتل پہ حسین نظر آیا، سبحان اللہ۔ اور یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، ماشاءاللہ یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں اینے سرفروشی اس کو، سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے۔ ماشاءاللہ حسین مجھے کربلا کی گلیوں میں نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن نظر آیا، ماشاءاللہ۔ حسین مجھے مسجد نبوی کے صحن میں سجدہ ریز نظر آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین کبھی نبی کے کندھوں پہ سوار ہے، کبھی فاطمہ زہرا کی گود میں ہے، کبھی علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا خیبر شکن، وہ شجاعت کا غضنفر، وہ صحابت کا سمندر علی، اس علی کے کندھوں پہ حسین نظر آیا۔ ماشاءاللہ اور میں یوں کہوں کہ فرمانے مصطفیٰ ہے محبت حسین کی، ماشاءاللہ۔ فرمانے مصطفیٰ مصطفیٰ ہے ہے محبت حسین کی، سرمایہ ہے نجات ہے الفت حسین کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر بات میں ہے، ہر بات میں ہے نور نبوت کی آب و تاب، ماشاءاللہ ہر ماشاءاللہ۔ بات میں ہے نور نبوت کی آب و تاب، آئینہ رسول ہے صورت حسین کی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ آئینہ رسول ہے، بہت خوب آئینہ ماشاءاللہ۔ رسول ہے صورت حسین کی۔ کہنے والا یہ کہتا ہے دیکھ حسین کو، چہرہ حسین کا ہے جلوہ رسول کا ہے، سبحان اللہ یعنی چہرہ حسین میں رسول نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسن اور حسین دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو میرے نبی کی تصویر ہے، سبحان اللہ۔ آئینہ رسول ہے صورت حسین کی۔ اور کسی کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، ماشاءاللہ۔ اگر توجہ کہ مثل شبیر کو ہی حق کا پرستار تو ہو، ماشاءاللہ مثل شبیر کو ہی حق کا پرستار تو ہو، دور حاضر میں کسی کا وہی کردار تو ہو، واہ 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 کیا بات دور ہے۔ حاضر میں کسی بہت کا خوب۔ وہی ماشاءاللہ۔ کردار تو ہو، کیا کردار؟ یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، ماشاءاللہ مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے، ماشاءاللہ یوں ماشاءاللہ۔ راہ وفا میں، یہ راہ وفا ہے، مثل شبیر، مثل شبیر، مثل شبیر، آج آواز دے رہا ہے زمانہ،
آج کا دور آواز دے رہا ہے کوئی مثل شبیر، ماشاءاللہ لیکن نہیں دوستان محترم، آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، ماشاءاللہ آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، اٹھ گیا بندہ ہو معبود کے مابین حجاب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اٹھ کیا گیا بات، بندہ ہو معبود کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقت سے نگاہ بےتاب، ماشاءاللہ لڑ گئی حسن حقیقت سے ماشاءاللہ۔ نگاہ بے تاب، اور بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے مولا کی رکاب، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ مصطفیٰ جھوم گئے، پیک قضا جھوم گیا، اپنے بندے کی شجاعت پہ خدا جھوم گیا، ماشاءاللہ 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 فرمان خوب۔ مصطفیٰ ہے محبت حسین، ہم اہل سنت والجماعت ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ہمیں کسی لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت، نبی کے ساتھ جس کا تعلق اور نسبت ہوتا ماشاءاللہ۔ گیا وہ ہمارا پیارا ہوتا گیا، ماشاءاللہ میرے نبی نے چوما پتھر کو، دیکھیے حضرت جناب عمر ابن خطاب امیر المومنین، امام مجاہدوں کا امام المجاہدین، عمر ابن خطاب نے ہمیں عقیدہ دے دیا، سبحان کہ اللہ سنیو تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، بات توجہ کی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت جناب عمر حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، سبحان اللہ بھائی پتھر ہے، بھائی پتھر ہے، پتھر کو عمر چومنا چاہتے ہیں، وہ حجر اسود جس کو دنیا چومتی ہے، ہم سب چومنے کے لیے تڑپتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، روزانہ آئے دن ہر روز ہر گھڑی ہر لمحہ ہر لحظہ لوگ جوک در جوک تڑپ رہے ہیں، پتھر کو چوما جائے، پتھر کو چوما جائے، پتھر ہے کہاں؟ کعبے کے پہلو میں جڑا ہوا وہ پتھر ہے، لوگ چومنا چاہتے ہیں، عمر نے بھی چومنا چاہا، عمر قریب گئے، چومنا چاہا، رک گئے، کہنے لگے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، ماشاءاللہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع نہ ضرر دے سکتا ہے، تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ عمر کی نگاہ نے دیکھا ہے تجھے رسول چوم رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تجھے ماشاءاللہ رسول چوم رہے، ماشاءاللہ ارے یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے، اور جانتے ہو عمر کی شان کیا ہے؟ میرا عمر وہ ہے اگر صفے کفار میں عمر کھڑا ہو تو نبی کی نگاہ عمر پہ پڑتی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں وہ صفے کفار میں اگر کھڑا ہو جائے تو نبی کی نگاہ وہاں پڑتی ہے، اگر صفے کفار میں عمر کھڑا ہو جاتا ہے نبی کی نگاہ وہاں پڑتی ہے، جب نبی کی بارگاہ میں آ جائے گا تو نبی کی بارگاہ میں عمر کی شان کیا ہو جائے گی، سبحان اللہ وہاں کیا مقام ہو، بہت خوب ماشاءاللہ وہ عمر یہ شان والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ ضرر دے سکتا ہے، لیکن تجھے چومتا صرف اس لیے ہوں کہ نگاہ میری نے خود دیکھا ہے کہ تجھے رسول چوم رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اہل علم اگر توجہ فرمائیں تو میں ان کے ذوق کے لیے یہ بات عرض کروں کہ میرے نبی نے اس پتھر کو 1 دفعہ چوما ہوگا، 2 دفعہ چوما ہوگا، 4 دفعہ چوما ہوگا، 10 دفعہ چوما ہوگا، 15 دفعہ چوما ہوگا، اس سے زیادہ تو بات نہیں بنائی جا سکتی کہ 1 2 10 دفعہ ہی میرے نبی نے اس پتھر کو چوما ہے، بھئی 10 دفعہ چوما ہے پر ہے تو پتھر ہے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب میرے نبی کی بارگاہ میں اس حسین کی کیا شان و مقام ہے جس حسین کو میرے نبی نے گود پہ بٹھا کے چوما ہے، ماشاءاللہ مصلے پہ بٹھا کے چوما ہے، منبر پہ بٹھا کے چوما ہے، کندھوں پہ بٹھا کے چوما ہے، زلف عنبری پکڑا کے چوما ہے، جس کے زلفوں کے بوسے نبی نے لیے، ماشاءاللہ۔ ارے جس کے رخساروں کو نبی نے چوما، جس کی گردن کو نبی نے چوما، جس کے ماتھے کو نبی نے چوما، بھئی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، ارے سینکڑوں دفعہ نبی جس کو چومتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ ابھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ پتھر کو تو 1 دفعہ چوما گیا تھا، نبی نے 1 دفعہ چوما تھا، یہ معاملہ رک جاتا اور صحابہ کے دور میں ٹھہر جاتا اور صحابہ ہی چومتے، یہ بعد میں سلسلہ کیوں لگ گیا؟ میں نے کہا نبی نے 1 دفعہ چوما تھا، اب قیامت تک کے لیے حجر اسود کو امت چومتی رہے گی، میرے نبی نے حسین کو چوما تھا، اب قیامت تک کے لیے امت نسل حسین کو چومتی رہے گی، ماشاءاللہ 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 نسل حسین کے قدم چومے جائیں گے، ماشاءاللہ سیدوں کی عظمتوں کو میں سلام کہتا ہوں۔ اہل سنت وہ ہے کہ جن کی ماؤں نے علی کی اولاد کی محبت ان کو گھٹی میں پلا دی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہل بہت سنت، خوب اہل سنت، ماشاءاللہ اہل سنت نبی کی ہر نسبت ہمیں پیاری ہے،
ماشاءاللہ بھائی نبی کی ہر نسبت ہمیں پیاری ہے. میرے نبی جس کو پہلو میں سلائیں، میرے نبی جس کو پہلو میں سلائیں، وہ ابو بکر ہمارا امام ہے اور عمر ہمارا امام ہے. سبحان اللہ آہا کیا کہنے. بھئی نبی کی نسبت سے جب پیار ہے. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف آتی ہے، جب ایک موقع آیا خیبر سے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین جب واپس آئے، جہاد سے واپس جب پلٹے، تو جو پہلا لشکر تھا مقدمۃ الجیش وہ مدینہ پاک میں پہنچا، اور حضور سید عالم فخر دو عالم جان دو عالم روح دو عالم سرکار دو عالم ختمی مرتبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیادت و سیادت فرماتے ہوئے فتح کے پرچم بلند کیے ہوئے میرے آقا مدینہ میں جب پہنچ گئے. ماشاءاللہ ابھی گھوڑوں سے اترے نہیں، ابھی لباس اتارا نہیں، جنگی لباس پہنے ہوئے، سر پر خود ہے، اماموں کے اوپر خود پہنا ہوا اور چہروں کو چھپائے ہوئے. بھائی پیچھے سے ایک آخری لشکر جب پہنچا، بھائی وہ لشکر جب پہنچا تو اس نے گرد اڑائی. اب کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے چہرے ڈھکے ہوئے نہیں تھے. بھائی وہ گرد اڑنی تھی، مدینے کے ذروں کو ان گھوڑوں نے جب آ کر گرد کو اڑایا، غبار جب اڑا، توجہ، اب گرد جب اڑی تو وہ جو صحابہ جن کے چہرے ننگے تھے انہوں نے گرد سے بچنے کے لیے اپنے چہروں کو ڈھانپا، چہروں کو چھپایا. اپنی ناک کے اوپر جب کپڑا رکھا تو ختمی مرتبت نے جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا اتار دیا. کپڑا اتار کے فرمایا قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ ہے قدرت میں محمد کی جان ہے. سبحان اللہ. یہ جو مٹی ہے، یہ گرد ہے، یہ ذرے ہے جن سے تم اپنا منہ چھپا رہے ہو، اس مٹی کے ذروں کے اندر اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے. وہ مٹی ہے بھائی، مٹی ماشاءاللہ. نبی کے قدم لگے ہیں، نبی کے قدم لگے ہیں، وہ شفا والی ہو گئی ہے. تو وہ فاطمہ سیدہ ہے کائنات جس کو نبی فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ماشاءاللہ میرے جگر کا ٹکڑا. بھئی ایک اور حدیث بھی اگر اس پر میں توجہ کے لیے پیش کر دوں، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبہ حجۃ الوداع معروف اور مشہور مقام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، آپ نے حلق کروایا، سر کے بال منڈوائے، جہاں اس طرف سے سیدھی جانب سے جبی کے اس سر کے اس جانب مانگ ہے، یہ مانگ کے اس جانب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا حلق کروایا. حضرت طلحہ انصاری کو اپنے بال پیش کیے اور فرمایا کہ طلحہ یہ لے جاؤ، یہ بال میرے صحابہ میں تقسیم کرو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی یہ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، پھر سرکار نے ادھر کے بال دیے، ادھر کے بال دیے، بال تقسیم ہو رہے ہیں. صحابہ میں نبی کے جسم کے بال تقسیم ہو رہے ہیں، اور صحابہ تبرک کے لیے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، چومتے ہیں کہ میرے نبی کے جسم کا یہ بال ہے، بال. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس کا ایک بال تھا، وہ میں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا تھا. جب مدینے کا کوئی شخص بیمار ہو جاتا تبھی وہ حکیم اس کو لا علاج کر دیتے، وہ میرے پاس آتا تو میں اس چاندی کی ڈبیا میں پانی ڈال کے جب اس مریض کو وہ پانی پلاتی مریض شفا یاب ہو جاتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. بھئی یہ جسم کا بال ہے، جسم کا بال ہے. جب نبی کے جسم کے بال کی یہ شان ہے تو اب پھر نبی کی آل کی شان کیا ہوگی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھئی اس حسین کا کیا کہنا ہوگا جو حسین اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کائنات میں جب حسین آتا ہے، حسین کی آنکھ کھلتی ہے تو نگاہ حسین نے سب سے پہلے اس کائنات میں جس چہرے کو دیکھا وہ والضحیٰ کا مکھڑا ہے، واللیل کی زلف ہے. ماشاءاللہ. حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تو زمین پہ آیا سب سے پہلے جو تو نے رزق کھایا وہ نبی کا لعاب دہن تو تھا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ کیسا مقدس شکم ہے حسین کا، وہ کیسا. بھئی یہ پاک ہے، پاک ماشاءاللہ. پانی تن پاک ہے. ان کی طہارت کا کیا کہنا ماشاءاللہ. کہ جن کی طہارت پر میرا رب خود گواہی دیتا ہے یہ پاک ہے. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. بھئی دوستان محترم، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو ہم اس کو یہاں پر سمیٹتے ہیں کہ آئیے حسین کے ساتھ محبت کیجئے، آل حسین کے ساتھ محبت کیجئے، نسل حسنین کے ساتھ پیار کیجئے. ان کے ساتھ پیار ہی
ان کے ساتھ محبت ہی. یہ دنیا 4 روزہ ہے, گزر جانی ہے. دیکھیے ہم نوابوں کی بھی عزت کرتے ہیں, اپنے محلے کے چودھری راجاؤں کی بھی عزت کرتے ہیں, بڑے بڑے وڈیروں کی عزت کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں بھائی دنیا داری کا معاملہ ہے, عزت تو کرتے ہیں, لیکن یہ دنیا داری کی عزتیں ہیں. یاد رکھیے گا آل رسول کے ساتھ معاملہ عزت کا کرو گے تو قبر میں کام آئے گا. یہ قبر کا معاملہ ہے, یہ میدان حشر کا معاملہ ہے. بھائی یہ میں نے نہیں کہا, یہ حضرت شیخ سعدی نے بھی کہا ہے, خدایا بحق کے بنی فاطمہ بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. بھائی جاتے ہوئے اب ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے جانے لگوں تو میری زبان پر کیا ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بھائی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہو تو بھئی یہ کلمے کی دولت کہاں سے ملے گی؟ جب دنیا سے جانا ہوگا. اگر آل رسول کے ساتھ محبت کا تعلق رہا, پیار کا تعلق رہا, غلامی کا تعلق رہا, دل میں حسنین کی محبت, دل میں آل علی کی محبت, اولاد رسول کی محبت اگر دل میں ہوئی تو یاد رکھیے گا دنیا میں شاید آپ کا معاملہ کوئی کمزور ہو جائے لیکن وقت موت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور جس کو وقت موت کلمہ نصیب ہو جائے اس کی قبر ہری بھری ہو جائے گی, اس کی قبر معطر ہو جائے گی, اس کی قبر نور و نور ہو جائے گی. میں تو یہی کہوں گا کہ جس کا دنیا میں نبی کی نسبتوں سے پیار رہا اور آل رسول سے پیار رہا تو انشاءاللہ بالیقین اسی کی قبر میں رسول آئیں گے, اسی کی قبر میں رسول آئیں گے. اور میدان حشر میں بھی خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.